وہ راستہ پھر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ماضی کا وہ لمحہ اس کا افسوس کیا جائے یا اس کی خوشی منائی جائے۔ میں اکثر یوسف علیہ السلام کی کہانی کی بات کرتا ہوں، تو اب وہ لمحہ جس میں ان کو ڈال دیا گیا قید خانے میں، یا وہ لمحہ جس کے اندر ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اب اگر ہم اس لمحے کی ہی مثال لے لیں تو وہ افسوس کا باعث ہے کہ خوشیوں کا سبب ہے۔ اس ایک لمحے کو اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر سینچا ہے، اس کے نتیجے میں ایک زندگی کی تخلیق ہوئی ہے، تشکیل ہوئی ہے۔ یہی آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صریحاً غلط ہوتے ہیں۔ عموماً آپ ان فیصلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان لمحوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ درست کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ So instead of believing on right and wrong decisions, one should be concentrating on proving that whatever decision that guy took was the right decision. تو میری زندگی میں بھی کچھ ایسے لمحات آئے ہیں کہ جو بہت تکلیف کا باعث بنے، لیکن بعد میں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے لگا کہ میری جو زندگی کی تشکیل ان لمحات میں کی ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ افسوس کا باعث ہے کہ خوشیوں کا سبب ہے۔ ایک لمحہ ماضی جسے سینچا ہے کئی سال، کچھ لوگ میرا درد ابھی تک نہیں جانے، کچھ لوگ میرا درد ابھی تک نہیں جانے، کچھ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے میرے احوال۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک وہ درد ہیں جو غم دوراں کے نتیجے میں آپ کی ذات کو حاصل ہوتے ہیں، یہ وہ درد ہیں جو آپ کے اوپر بیتتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، آپ کو اس درد سے نہ گزرنا پڑے، لیکن وہ درد آپ کو رونتا ہوا چلا جاتا۔ دوسرے وہ درد ہیں جو آپ اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن آپ ان تکالیف کو امبریس کرتے ہیں۔ جو پوری داستان ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہی تو داستان ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو راستہ حق کا راستہ تھا، اور اس کے بعد تکلیف کے اوپر تکلیف کے اوپر تکلیف آتی ہے، تو ہمیں بھی اسی سنت کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کچھ لوگوں نے اس درد کو کیوں امبریس کیا ہوتا ہے، اس درد کو کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں۔ وہ آپ کے احوال کو کبھی تک نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کے درد کی کیفیت کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ یہی نہیں جان سکتے کہ آپ کا درد سیلف امپریسڈ درد ہے، آپ کی تکلیف آپ نے خود ایکسیپٹ کی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان تکلیفوں کے پیچھے ہی جنت ہے، راحت کے پیچھے تو جہنم چھپی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو درد کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور پھر آپ کو ان لوگوں کے احوال سمجھ آتے ہیں جو اس درد کے ساتھ اپنی زندگی کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں۔